بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ممنون ہوں اہل بیت میڈیا کا کہ یہ پروگرام ہم آپ تک ان کی وساطت سے پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم خطیب عالم اسلام رشید ترابی صاحب کی شاعری پر گفتگو کریں گے۔ یہ گفتگو اس لیے ہے کہ اس میں کچھ میں معروضے پیش کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس 21ویں صدی کے گلوبل ولیج میں اس کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے۔ جنت مکانی، خلد آشیانی، مرحوم و مغفور خطیب عالم اسلام علامہ رضا حسین رشید ترابی، جو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک خطیب بے مثال، ایک شاعر شیریں مقال، ایک عالم، ایک فقیہ، ایک معلم، ایک دانشور، ایک ادیب، ایک مترجم، عالم علوم قرآن و حدیث، حافظ نہج البلاغہ، ماہر تاریخ اسلام و ادیان، تو یہ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہے جو 20ویں صدی کے آسمان پر بدر کامل بن کر چمکا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ایسی شخصیت ہو جو ہمہ جہت ہو تو بعض اس کی زاویے پوری طریقے سے ظاہر اور روشن نہیں ہونے پاتے۔ یہی مسئلہ علامہ رشید ترابی کے ساتھ ان کی شاعری کے بارے میں ہوا۔ تو ہر لفظ جو میں کوئی کاغذ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کچھ کاغذات اپنے سامنے ریفرنس اور حوالوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، لیکن ہر حرف جو ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے وہ مستند ہے اور حوالے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ علامہ رشید ترابی، جن کی تقریباً 10 تصانیف ہمارے درمیان مطبوعہ شکل میں موجود ہیں، یعنی وہ کنز مخفی ہو جو معرفت الہی پر انہوں نے 1930 میں، دیکھیے فن پر بات کرنے سے پہلے، شاعری پر بات کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ان کی شخصیت پر، ہم جانتے ہیں، لوگ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ عامی اور عالم دونوں اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو علامہ رشید ترابی 1908 حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں 1973 میں 14 اگست کو انتقال فرمایا۔ 65 سال کی عمر، کوئی خاص عمر نہیں پائی۔ یہ اگرچہ کہ پاکستان بننے کے وقت یعنی 1949 میں آ چکے، لیکن ان کی شہرت پاکستان آنے سے پہلے
مسلم ہو چکی تھی۔ علامہ رشید ترابی جہاں تک کہ تحصیلات کا تعلق ہے، انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے بی اے کیا، الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے کیا، 1 سال لا علی گڑھ یونیورسٹی میں کیا، پھر ان کو مولانا سبط حسن صاحب شیعہ کالج لکھنؤ لے آئے، جہاں پر انہوں نے مذہبی تعلیم حاصل کی اور اجازے حاصل کیے نائب اماموں سے، یعنی آیت اللہ بروجردی سے، آیت اللہ محسن الحکیم سے، آیت اللہ آغا خوئی سے، اور درس سے اسلامی کے لیے اپنا زانو تہ کیا نصیر الملت کے سامنے۔ ان کی شہرت بہادر یارجنگ جو حیدرآباد دکن میں انہوں نے یعنی علامہ نے اور بہادر یارجنگ نے مل کر انجمن اتحاد الاسلامی بنائی، جو مسلمانوں کے مسائل پر غور کر رہی تھی، اور یہ اس کے عمدہ ترین مقرر تھے۔ مولانا ماہر القادری کہتے ہیں کہ جب میں حیدرآباد میں تھا تو حیدرآباد کا ایک پرانا محلہ ہے ملک پیٹ، تو لوگ جوخ در جوخ جمع ہو رہے تھے، اس وجہ سے کہ وہ ایک جلسہ بہادر یارجنگ کی صدارت میں ہونے والا تھا، اور اس کو رضا حسین رشید ترابی مخاطب کر رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا اس میں شریک تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان اس طرح سے تقریر کر رہا ہے کہ لوگوں پر ایک سحر طاری ہے، اور وہ گفتگو کر رہے تھے وضو کے جو حصے ہیں، یعنی ناک میں پانی چڑھانا اور کلیاں کرنے، اس سے حفظان صحت کو کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ وہ ابھی 30 سال کے نہیں ہوئے، اور اسی زمانے کے کچھ سال بعد طب معصومین لکھتے ہیں۔ طب معصومین کا جو انتصاب کرتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، میں اپنے موضوع پر آ جاؤں گا جو آپ کی ان کی شاعری کے متعلق ہے، لیکن اس کو سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایک کامیاب ذہن ہر راستے پر جب قدم رکھتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس میں لکھتے ہیں کیونکہ یہ طب کے جو نسخے ہیں معصومین، چہاردہ معصومین سے حاصل کیے گئے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں یہ تمام بکھرے ہوئے موتی پھر تجھے ہی ایک ہار میں پرو کر تجھے ہی فروخت کرنے آیا ہوں، اس کا دام یہ ہے کہ تو مجھے دیکھ کر مسکرا دے۔ آپ نے دیکھا ہم نے فلائر پر ایک شعر رکھا جس کا وہ تھا کہ میری حیات شب غم سہی مودت ہے، وہ نور فکر پہ چھایا ہے، روشنی یوں ہے۔ یہ سلام جو غیر مطبوع ہے اس کا شعر تھا، یعنی وہ مودت جو زندگی کا اساس ہے، اگرچہ کہ ذاکر ابن علی ہیں، پوری زندگی ذکر میں گزار دی، وہ حیدرآباد دکن ہو یا لکھنؤ ہو، یا 1942 میں جب رضا حسین رشید ترابی نے شہید ثالث کی مقام پر مجلسیں پڑھی تو پوری، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، پورے بر صغیر میں جنگل کی آگ کی طرح سے یہ مشہور ہو گیا کہ ایک ایسا شعلہ بیان خطیب ہے جس کو الہی یہ سعادت بزور بازو نیست۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ماہر القادری نے کہا کہ اس طرح سے بیان کیا فوائد ایک گریجویٹ
عثمانیہ یونیورسٹی کا گفتگو کر رہا ہے ارکان اسلامی پر، فقہی پر، کہ یہ پانی جو ناک میں چڑھایا جاتا ہے اس سے فائدہ کیا ہے۔ ناظرین، جس طریقے سے طب معصومین میں لکھا گیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے، آج 90 سال کے بعد میں 45 سال سے زیادہ فل ٹائم فزیشین ہوں۔ آپ نے دیکھا اس کووڈ کے زمانے میں بھی وہی فائدہ ہوا جن لوگوں نے مسلسل اپنی عادت یہ کی کہ اسٹیم انہیلیشن سے اپنی ناک میں آپ کے رطوبت چڑھائی اور اپنے گلے کو ہمیشہ آپ کے کیا کہتے ہیں پانی سے غرغرے سے صاف کیا۔ پرسنٹیج آف انفیکشن ان لوگوں میں بہت کم تھا۔ یہ مولا علی کی دین تھی، یہ معصومین کی دین تھی، جو انہوں نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ جو نماز کے لیے جو تم تیار ہوتے ہو تو یہ وضو جو تم کرتے ہو اس میں ناک میں پانی چڑھانا اور منہ میں پانی لے کر کلیاں کرنا یہ کتنا حفظان صحت کے لیے ضروری ہے۔ میں نے بات آ گئی تو بتا دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی دوسری کتاب کنز مخفی میں نے بتایا مقدس قانون، جو قانون قدرت اور انسان پر 1939 میں انہوں نے شائع کی۔ 1936 میں علامہ اقبال کے شکوے کے 20 سال شکوہ کا جواب لکھا، علیحدہ چھپی۔ اس کے علاوہ تکوین، اسلام اور سائنس پر مضامین لکھے۔ ابھی یہ جو میں ذکر کر رہا تھا یہ اسلام اور سائنس کی بات کر رہا تھا۔ اور دستور جو ہے یعنی قانون حکمرانی پر مقالات لکھے کوئی 2 درجن کے قریب۔ ایک ادیب تھے انیس ہفتہ وار نکالا، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آ کر المنتظر بھی نکالا 2-3 سال تک۔ مالک اشتر کا جو ترجمہ تھا، کیونکہ نہج البلاغہ کے مولانا محمد رضی لکھتے ہیں کہ یہ نہج البلاغہ کے حافظ تھے، قرآن مجید نصف سے زیادہ ان کو یاد تھا۔ علوم تمام یعنی منقولات، اس میں منطق ہو، اس میں فلسفہ ہو، اس میں حیات ہو، اس پر یہ پورے وارد تھے۔ وہ رشید ترابی، انہوں نے مالک اشتر کا جو مولا علی نے اپنے گورنر مالک اشتر کو لکھا، کاش کہ یونائٹڈ نیشن اس کی آپ کی کاپی پورے ملکوں میں پھیلا دے تو یہ مسائل ختم ہو جائیں، اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن کیا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے، اب وہ مبالغہ ہے کہ لاکھوں کی شکل میں اسے شائع کیا تھا، لیکن کم از کم آپ کے ہزاروں کی شکل میں شائع کر کر تقسیم کیا۔ لیکن اب اس کے بعد سے کسی شخص نے، مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ میں نے یہ مولانا رشید ترابی کے ترجمے دیکھے ہیں جس میں ان کا نام تک نہیں لکھا جا رہا ہے۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو مولانا نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ جب علامہ رشید ترابی کا انتقال ہوا تو ابوالعلا مودودی جو سب سے بڑے اہل سنت کے عالم ہیں، ان کے جملے دیکھیے، کیونکہ ان کی شاعری جس پر میں بات کرنے والا ہوں، میں ان کی خطابت پر بات نہیں کروں گا، ان کی وہ 1400 تقاریر پر بات نہیں کروں گا، ان کی کسی تصنیف پر بات نہیں کروں گا۔ میرا ادعا اس وقت اس چھوٹی سی گفتگو میں ان کی شاعری پر ہے۔ میں صرف تمہید باندھ رہا ہوں کیونکہ ان کی شاعری میں یہ عوامل ہیں۔ ابوالعلا مودودی تعزیت نامے میں لکھتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، ان کے قلم کے، رشید ترابی یہ پسند کرتے تھے کہ اہل سنت اور اہل تشیع اپنے خیالات کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ اتفاق کی بنیادیں بالکل نگاہ سے اوجھل ہو جائیں۔ یہ کنسٹرکٹیو پاور کر رہے تھے۔ علامہ رشید ترابی دلوں کو جوڑ رہے تھے۔ یہی تو وکیل اہل بیت کرتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں وہ بہادر یارجن کے رفیق کار تھے۔ انجمن اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے ان کی تقاریریں ہوا کرتی تھیں۔ عربی، انگریزی میں انہیں مہارت حاصل تھی
اور آخری جملہ دیکھیے کہ انہیں فن خطابت میں اللہ تعالیٰ نے خاص ملکہ عطا کیا تھا. یہ الفاظ تھے مولانا مودودی کے. میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ ذوالفقار علی خان اور ان کی کابینہ نے کیا کہا، شورش کاشمیری نے کیا کہا، فیض نے کیا کہا، جوش نے کیا کہا، قاسمی نے کیا کہا، میں تو ہاشم رضا نے کیا کہا، عالیہ امام اور ضیاء الحسن اور وہ تمام علماء نے کیا کہا. وہ جو عمدہ ترین کتاب شائع ہوئی ہے ان کے انتقال کے 1 سال بعد، امیر حسین چمن کی، یعنی ممبر کا دوسرا نام، اس میں وہ تمام آپ کو چیزیں مل جائیں گی، جس میں تصاویر بھی ہیں، جس میں ان کے منتخب تقاریر بھی ہیں، ان کی آپ کے تحریریں بھی ہیں، ان کا کلام بھی ہے، کچھ کلام بھی ہے، جس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کروں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسی ڈاؤن ٹو ارتھ، منحنی، دل جیتنے والی شخصیت، ایک نابغہ روزگار، ایک فکر کا اثاثہ، ایک عالم جو حیرت میں ڈال دے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو وہ قوم جو اپنے ہیروز کو، اپنے راہبر کو، اپنے قائد کو پوری طریقے سے نہ جانے، وہ قوم بھی زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی. یہ سچ ہے کہ وہ خطیب بے مثال تھے. جب وہ بات کرتے تھے تو کسی اور کا آپ کے توتی نہیں بولتا تھا. لیکن عرض کر رہا ہوں، رشید ترابی کی شناخت شاعر تھی. وہ جب کالج میں تھے تو وہ دوسروں کو، مستند حوالوں سے بات کر رہا ہوں، دوسروں کو نظمیں لکھ کر دے دیا کرتے تھے. انہیں پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ وکیل آل محمد تھے. ان کو معلوم تھا کہ فارسی کا مقولہ ہے کہ اگر تم، دریا ایک طرف بہتا ہے، لیکن اگر تم نیکی کر کر دریا میں ڈال بھی دو تو وہ نیکی پلٹ کر تمہاری طرف آتی ہے. وہ رشید ترابی جنہوں نے آخری دم تک کچھ نہ کچھ شعر کہے. تو آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میں کچھ معروضات رکھتا ہوں کہ روشنی خطابت کی اتنی زیادہ تھی کہ دوسری ان کی جو کوالٹیز تھیں، یعنی وہ ایک ادیب تھے، وہ ایک مترجم تھے، وہ ایک دانشور تھے، وہ ایک آپ کے کیا کہتے ہیں عالم با عمل تھے. ان کے علم میں عمل تھا اور ان کے عمل میں یقین تھا، اور اسی وجہ سے اتنے معتبر ہمارے خطیب رہے. تو ان کی شاعری پر کام نہیں ہوا. خود بھی انٹرسٹڈ اس وجہ سے نہیں تھے کہ ایک انار 100 بیمار کتنے کام کریں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس اپنے ہیروز کو، اپنے اس ہیرو کو پوری طریقے سے آپ کے دنیا میں معرفی کریں. ہاں، کام ہوا ہے تھوڑا سا. اس پر سب سے اچھا مقالہ پروفیسر سحر انصاری کا ہے ان کی شاعری پر، اور ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ نے، جنہوں نے مقالہ لکھا ہے رشید ترابی کی شخصیت اور اس کے تمام ان کے جو زاویے ہیں، اس میں ایک چیپٹر انہوں نے بنایا ہے رشید ترابی بحیثیت شاعر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کا بھی یہ مقالہ شائع نہیں ہوا ہے. اس میں انہوں نے خطابت، ان کی شخصیت، ان کے فنی تمام چیزوں پر ذکر کیا. لیکن یہ جو ہے، یہ کارآمد کام ڈاکٹر صاحبہ نے، ثروت رضوی نے کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت مطبوعہ کلام ہے اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ کی مدد مجھے ضرورت ہے، آپ کی ایڈوائز، آپ کے جو ہے اظہار خیال، کہ ہمارے پاس جو اس وقت رشید ترابی کا جو کلام ہے
جو شاخ مرجان کے نام سے مطبوعہ اور کچھ ادھر ادھر پراکندہ یعنی منبر کا دوسرے نام میں کچھ کلام اور 2-3 چیزیں جو دور ور ملتے رہتی ہیں، ان کی سب جمعوری میں نے کی ہے۔ شاخ مرجان 41 غزلیں ہیں، 14 نظمیں ہیں۔ ان 14 نظموں میں 3 مثنویات، 2 مسدس، 1 مخمس اور باقی جو نظمیں ہیں وہ غزل کی شکل میں۔ کل اشعار کی تعداد 995 یعنی 1000 کو 5 شعر کم ہے۔ یہ شاخ مرجان کا ذخیرہ ہے جو مطبوعہ شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ لیکن جو کلام رشید ترابی کا منبر کا دوسرا نام اور ادھر ادھر پراکندہ ہے، وہ اگر پورا جمع کیا جائے، جس کو میں نے جمع کیا ہے، تو اور 55 شعر کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو کل مطبوعہ اشعار کی تعداد 1050 ہے۔ اتنے میں بتاؤں گا کیوں کر اس چیزوں کو میں پریس کر رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ منبر کے دوسرے نام پروفیسر سحر انصاری لکھتے ہیں کہ ان کے فرزند نصیر ترابی نے لا کر مجھے ایک بیاض دی۔ اس بیاض پر لکھا تھا منظوم افکار کا مجموعہ۔ اس میں 83 غزلیں تھیں، کیونکہ یہ مضمون لکھ رہے تھے غزل پر، انہوں نے دوسری نظموں کی بات نہیں کی۔ تو وہ جو بیاض ہے جس کو پروفیسر سحر انصاری نے دیکھا اور اسی پر مضمون لکھا غزل پر، اس میں 83 غزلیں تھیں۔ ہمارے پاس اس وقت مطبوعہ شکل میں رشید ترابی کی 43 غزلیں، یعنی 40 غزلیں کم ہیں۔ دوسری نظمیں کتنی کم ہیں ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ میں ہر چیز مستند طریقے سے کہتا ہوں۔ دیکھیے، بڑے آدمی کا ہر جملہ، ہر مصرع، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ مضمون کو لکھے ہوئے تقریباً 45 سال کے قریب ہو رہے ہیں۔ وقت کھا جاتا ہے ان چیزوں کو، تو میرا معروضہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ، اوریجنل کسی کو مت دیجیے۔ میں نے مرحوم نصیر ترابی بھائی سے بات چیت کی، انہوں نے مجھے تیقن دلایا کہ وہ سب چیزیں مجھے دے دیں گے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ جو بیاض آپ کے پاس ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا کہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ جو بیاض آپ کے پاس ہے ایک شخص کو بھیجتا ہوں، وہی آپ کے جو ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر واٹس ایپ میں 1 گھنٹے میں اس کی فوٹو کاپی لے لے گا اور مجھ تک روانہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں تمام چیزیں آپ تک پہنچا دوں گا۔ 3-4 مہینے کے بعد ہمارے ٹورنٹو کے شاعر عرفان علی صاحب کا ای میل کے ذریعے ایک سلام ملا کہ نصیر ترابی صاحب نے یہ بھیجا ہے آپ کو۔ وہ وہی سلام تھا کہ روشنی یوں ہے، وہ میرے پاس پہلے سے اس کی کاپی موجود تھی۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ یہ معارضہ اس وجہ سے کر رہا ہوں، اب میں پیش کروں گا کہ اگر ہم لوگ اس کی حفاظت نہ کریں، اوریجنل جس کے پاس بھی ہے اوریجنل اپنے پاس رکھیے، مگر احسان اتنا کیجئے قوم میں، کیونکہ شریعت شعر میں باپ بیٹے کو شعر نہیں دے سکتا، حرام ہے۔ بیٹا باپ کو شعر نہیں دے سکتا، حرام ہے۔ شریعت شعر میں
چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد. شریعت شعر میں ہم شعر کو آپ کے جو ہے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے, وہ زندہ رہے یا مر جائے 1000 سال کے بعد. اس وجہ سے کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کی خطابت کا رنگ آپ کے وقت کے ساتھ پھیکا پڑتا جائے گا, لیکن جو چیز رشید ترابی کو 1000 سال تک زندہ رکھے گی وہ وہی شاعری ہوگی. وہی شاعری کو ہم کو آپ کے پروٹیکٹ ہونا پڑے گا. اس وجہ سے ذوق نے صحیح کہا تھا, رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق, اولاد سے رہے یہی 2 پشت 4 پشت, تو اولاد ہو یا کتابیں ہو یا خطابت ہو, اس رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے. اس وجہ سے کہ زمانہ بدل جاتا ہے, نسل جوان اس لہجے کو سمجھ نہیں پاتی جو کیف ان کو سن کر ہم کو ہوتا تھا, ہمارے بچے اس کو. لیکن شعر کو حفاظت کرنا, تو اس وقت میرے اندازے میں 850 شعر جو ہیں اس وقت کم از کم رشید ترابی کے موجود ہیں. اس کی جمعوری ضرورت ہے, اور میں حاضر ہوں. میں نے کہا ہے کہ اعلیٰ ترین طریقے سے آپ کے اس کو پیش کر دوں گا, لیکن پہنچے تو, اگر نہ پہنچے بھی تو جو چیزیں ہیں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. ان کی جو ایک نظم ہے اس میں عظیم, یہ 25 شعر کی جو نظم ہے اس کا میں بیٹھا ہوا تشریح کر رہا تھا. 40 صفحات میں میں نے صرف اس ایک نظم کی, جس میں حمد بھی ہے, جس میں نعت بھی ہے, جس میں منقبت کے 3 شعر بھی ہیں, جو چھوٹی بحر میں ہے, جو غیر مردف ہے, جس میں آپ کے ثنائیوں کی حالت یہ ہے کہ رشید ترابی نے آپ کے قرآن کی آیتوں کو کہتا ہے ہر دم قلب سلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھ رہے ہیں آپ, مطلع سن رہے ہیں آپ. صرف آغاز نہیں ہے اس کا نام, ہر انجام ہے وہ اسم عظیم. صنعت تضاد کا استعمال ہو رہا ہے اس ایک 25 شعر کی نظم میں. 3 قرآنی آیات کو علامہ نے نظم کیا ہے, 12 قرآنی فقرات کو علامہ نے نظم کیا ہے. یہ سنگلاخ جو بحر ہے چھوٹی سی, جو غیر مردف ہے, ردیف نہیں ہے, جس کے قافیوں پر دار و مدار ہے پورے شعر کا, عاجز کیا سمجھے آ قدیر, حادث کیا جانے شان قدیم. قدیم, حادث, عاجز, مخلوق, معبود اور عبد کے رشتے کو کس طریقے سے ایک شعر میں بند کر دیا. یہ تو علامہ کا کمال ہے, فصاحت ہے, بلاغت ہے, حسن ہے, محاسن ہے. استعارے اور تشبیہات تو کمزور لوگ استعمال بھی کر سکتے ہیں, لیکن معنی کے ساتھ الفاظ کے حکم سے, یعنی رشید ترابی کو الفاظ پر وہ فوقیت حاصل تھی جو خالق کو مخلوق پر ہے. کسی لفظ کو توڑا, کسی کو جوڑا, کسی کو موڑا, کسی کو چھوڑا, کسی کو اس طریقے سے پیش کیا کہ معنی 2 آئینے جس طرح سے ایک کے سامنے ایک رکھے جاتے اس طریقے سے کھلنے لگے. ہم ہیں مرکب اور وہ ہے صمد, ہم جاہل ذات اس کی ہے علیم. اس کا نہیں کوئی عدیل و نظیر, اس کا نہیں کوئی شریک و سہیم. فہم کا کیا حق پہنچے جو وہاں, عقل میں کیا ہے علی حکیم. حد میں کیسے آئے وہ کلام, الکن بن جائے جس جگہ کلیم. الکن کہتے ہیں ہکلا, لکنت, بے زبان. جہاں پر حضرت موسیٰ بن جائیں, اس کے کلام کی کیا بات کرو گے. نور خدا جس کا ہے یاسین نام, جس کی سند والقرآن الحکیم. راز جہان نون و قلم و قاف و صاد, حروف مقطعات کو کس طریقے سے حضرت علامہ بیان کر رہے ہیں. کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا ایک ایک مصرے کا حفظ کرنا ہمارا فرض ہے.
کلمہ اس کا ہے ورد زباں جس کا دامن فردوس نعیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدر و احد و خیبر و خندق میں ہے نفس کا اس کے وہ جلال عظیم. انا فتحنا لک کا فتحا مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا عربی میں شعر کہہ دیا. 25 شعر کی ایک نظم. تقی عابدی جیسا حقیر طالب علم نے 39 صفحات میں اس کا آپ کے تجزیہ کیا ہے. تلمیحات ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال کا کلام کیوں ادق ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں تلمیحات ہیں، وہ الفاظ سے. اسی وجہ سے کہا تھا بر جوانا سہل کن حرف مرا، بحر شن پایا کن ظرف میرا. میری ویژن. علامہ اقبال نے کہا تھا میرے مالک میرا کلام اتنا ادق ہے، میرا کلام اتنا مشکل ہے تلمیحات کی وجہ سے، ادق لہجہ کی وجہ سے. کیونکہ یہ جو عظیم شعراء ہوتے ہیں یہ ہمارے ابلاغ اور اتصال کی فکر نہیں کرتے، وہ آپ کے بہا کے چلے جاتے ہیں یہ موتیوں کو. یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم. اسی وجہ سے جوش مرحوم نے کہا تھا لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، ایک ایک مصرے پہ ٹھہرو سوچو کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے شاید. لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، خاموش لغات سے گزر کر دیکھو، ڈکشنریوں سے اور اس سے تم نہیں جانتے تو اس میں کھول کر دیکھو. لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، خاموش ہو لغات سے گزر کر دیکھو. الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی ہوتے نہیں ہیں، اڑتے معنی الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو تو معلوم ہوگا رشید ترابی کی عظمت. وقت نہیں ہے، مجھے بہت سی چیزیں پیش کرنا ہے. ایک نظم لکھ دی عقل و جہل پر، مثنوی کی شکل میں، 83 اشعار، کمال کی نظم. میں سوچ رہا تھا، میں ادنا سا طالب علم دن رات ان چیزوں میں آپ کے رہتا ہوں. برج شرف میں نے مرتب کی تو میں نے تمام آپ کے کھنگال دیے. ہمارے پاس ایسی نظمیں موجود نہیں ہیں. اس میں کہتے ہیں عقل و جہل میں کربلا کا تعارف ہے. اس میں 83 شعر میں سے 4-5 شعر سن لیجئے. کربلا عقل و جہل کی پیکار ہے جہاں حسن و قبی برسر کار. کربلا استقامت انسان، کربلا صورت عمل میں ازاں. کربلا وہ جہاں قدم نہ ہٹیں، دل بڑھیں اور یہ سر جھکٹیں. کربلا صرف اختیار بشر کے رہے حق میں عمر یوں ہو بسر. کربلا روح و مانی ہجرت، غیر حق سے ہو سوئے حق رحلت. کربلا عقل ہے وہ عقل جہاد، حفظ حق جس جہاد سے ہے مراد. کربلا عقل کی کوئی حد ہے، مظہر مقصد محمد ہے. کربلا مطلع محمد و آل، کربلا ہے علی علی کا جلال. کربلا ایک منائے الفت ہے، کربلا موقف شہادت ہے. تہ خنجر بھی عقل و دل ہے گواہ، کربلا لا الہ الا اللہ. ہے اردو ادب کوئی بتائے اس طرح سے کربلا کا انٹروڈکشن کیا تو کیوں ہم ان نظموں کو تباہ کر دیں؟ کیوں یہ ردی کے اس میں؟ کیونکہ اب جو ہم جمع نہیں کریں گے. میرے برادر ڈاکٹر ہلال نقوی نے کیا عظیم کام کیا ہے آپ کے 20ویں صدی کا جدید مرثیے پر. اس میں ایک چیز لکھتے ہیں جو میرے دل میں کھپ گئی کہ جب وہ جاتے ہیں آپ کے لکھنؤ میں اور وہ مرزا دبیر کے خاندان میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ ان کے صادق صاحب جب لا کر ان کا وہ ٹین کا ڈبہ آپ کے بڑا سا صندوق کھولتے ہیں اور ہلال نقوی کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے ان مرثیوں کو، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا کیا کچھ اس کی کاپی بنا سکتا ہوں، وہ پورا منع کر دیتے ہیں. اور جب 8-7 سال کے بعد دوبارہ جب جاتے ہیں ہلال نقوی تو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈبے میں جتنا بھی میٹیریل تھا اس کو دماغ چاٹ گئی، خاک اور ریزہ کر گئی. اس کا جواب کیا ہے؟ ہم نہیں چاہتے. میں اس راستے سے گزرا ہوں. یہ جس لائبریری میں بیٹھا ہوں، یہ لائبریری نہ میری بیگم کی ہے، نہ میرے بیٹوں کی ہے، نہ میری بیٹی کی ہے، نہ میرے بھائیوں کی ہے. یہ میری قوم کی ہے. میں نے وصیت کر دی ہے. کسی کا حق نہیں ہے میرے خاندان سے کہ صندوق پر ایک سانپ بن کر بیٹھے کہ یہ میرے باپ کا مال تھا، یہ میرے ہسبینڈ کا مال تھا، یہ میرے آپ کے جو ہے بھائی کا مال تھا. نہیں، کیونکہ میں اس راستے سے گزرا ہوں. دوستو،
عرض کر رہا ہوں حضرت فاطمہ پر ایک نظم آئی، کلام بتا رہا ہوں، مقام بتا رہا ہوں. یہ چیز نہیں ہے کہ یگانہ چنگیزی آتے ہیں تو ٹھہرتے ہیں رشید لکھنوی کے، رشید ترابی کے گھر. وہاں پر آپ دیکھیے جوش آتے ہیں، فیض آتے ہیں، مجنو گورکھپوری آتی ہے، نجم آفندی آتی ہے. وہاں پر ہر بڑا شخص آپ کے، وہ ہاشم رضا ہوں، وہ آپ کے موسوی ہوں، سب آتے ہیں. ان سب کو معلوم تھا. مجنون گورکھپوری ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں 1965 کا واقعہ ہے، میں گیا رشید ترابی صاحب کی جو ہے فیض بھی میرے ساتھ موجود تھے، 3.5 گھنٹے ہم رشید ترابی نے شاعری پر گفتگو کی، مگر ایک جملہ نہیں لکھا مجنون گورکھپوری نے کہ کیا گفتگو ہوئی. یہ تو ہمارا درد ہے. ذوالفقار بخاری نے ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اس کو پورے دنیا میں عام کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حوائے عالم عقلی نظم ہے، شہزادی فاطمہ کی شان جس میں بتایا گیا ہے، میں طالب علم ہوں، لیکن ایسا طالب علم ہوں، مجھے آج سے 25 سال پہلے ضمیر جعفری نے کہا تقی عابدی کتاب کا کیڑا نہیں، کتاب کا مگرمچھ ہے، کتاب کھا جاتا ہے پوری. میں پورا پڑھتے رہتا ہوں. وہ حوائے عالم عقلی، اگر کوئی نظم ایسی ہے اردو ادب میں، میری کچھ فارسی میں بھی ہے، فارسی میں بھی میں نے دی، اس کے چند شعر سنیے. فاطمہ کا یہ فیصلہ سن لو، خلق میں اہل درد کو چن لو، اہل درد پر جتنی گفتگو کی جائے میرے ناظرین میں بتا نہیں سکتا. پھر مقام شفاعت زہرا ہر نبی و ولی کا عہد بنا. فاطمہ مدعا نبوت کا، فاطمہ سلسلہ ہدایت کا، فاطمہ حل عطا کی شان نزول، فاطمہ روح و اصل نسل رسول. اصل نسل رسول. ایک مصرے میں بات ختم کر دی، مباہلہ آ رہا ہے. فاطمہ جانو ام ابیہا کی، فاطمہ جس میں حق کی بے باکی، فاطمہ آیت جلی خدا، فاطمہ مطلقاً ولی خدا، فاطمہ یوم الدین کا اتمام، فاطمہ صبح بندگی کی شام. جو نہ جانے خاموشی، جو نہ جانے خاموشی حق کو، جو نہ سمجھے کمال مطلق کو، جو نہ جانے کہ خاتمہ کیا ہے، جو نہ جانے کہ خاتمہ کیا ہے، کیا خبر اس کو فاطمہ کیا ہے. ایسی نظمیں کیوں ہم ضائع کریں. میں ہر ایک نظم پر آپ کے لکھ رہا ہوں. آپ دیں، دنیا مجھے دے یا نہ دے، میں جو کرنا ہے ضرور اس وجہ سے کروں گا کہ یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے. دیکھیے کہتے ہیں ان کا کلام بہت ادق ہے، اس کی تشریح و تفسیر نہ ہو. بھائی جب قرآن مجید کی ہم نے تفسیر کر لی، جب قرآن مجید کو اپنے سمجھنے کے لیے ترجمہ کر لیا، جب ہم آپ کے کیا کہتے ہیں نہج البلاغہ کا ترجمہ اور تفسیر اور کر کر ہم اپنے ذہن ناقص میں کچھ سمجھ لیتے ہیں، ہم نے مرزا غالب کی شاعری کے لیے 40 سے زیادہ آپ کے کیا کہتے ہیں ترجمے کیے. وہی مرزا غالب کے جو شرح ہیں اس کا سب سے مشہور، سب سے اہم شرح نظم طبع طبائی، اور نظم طبع طبائی سے رشید لکھنوی کی شاگردی ہے. جب حیدرآباد دکن میں انہوں نے شاعری، ان کا سکہ جگنے لگا. یہ آپ کے پاکستان کے جو مشہور شاعر احسان دانش لکھتے ہیں، جس وقت میں حیدرآباد گیا، ابھی تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا، تو میری خواہش ہوئی کہ میں رشید ترابی سے ملوں، لیکن وہ اتنے مصروف تھے کہ میں ان سے مل نہیں سکا. ڈاکومنٹ ہے. وہ رشید ترابی کو شاگردی حاصل ہوئی ہے نظم طبع طبائی. نظم طبع طبائی کون؟ اٹھا کے دیکھ لیجئے. علامہ اقبال کا خط مہاراجہ کشن پرساد کو لکھتے ہیں، میں آؤں گا آپ کے پاس 1-2 شرط سے،
ایک یہ کہ آپ مجھ سے کوئی مشاعرہ نہیں سنیں گے، دوسرے یہ کہ آپ مجھ سے ملاقات کرائیں گے نظم طباطبائی سے، میں چاہتا ہوں پرائیویٹلی ان سے کچھ بات کروں۔ اس کے بعد سے ہم کو پوری اطلاع ہے کہ علامہ اقبال جب گئے ہیں انہوں نے کہا مجھ پر یہ اعتراضات ہو رہے ہیں، تو نظم طباطبائی جنہوں نے تلخیص العروض لکھی ہے، نظم طباطبائی جو آپ کے دارالترجمے کا سب سے اہم شخص ہے، نظم طباطبائی جس کی غزلیں، جس کی نظمیں آپ کے کمال ہیں، وہ ہر ایک مصرے کو علامہ اقبال کے ساتھ کرتے جا رہے تھے اور علامہ خوشی سے آپ کے جو ہے پھولے میں سما رہے تھے۔ تو وہ علامہ کی شاگردگی رشید ترابی کو ملی۔ جب بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے رشید ترابی کو آپ کے جو ہے دیا ضامن کنتوری۔ ضامن کنتوری کی آپ لغات دیکھیے، کیا کیا لوگوں کے سامنے آپ کے اس رشید نے آپ کے آپ زانوے وہ رشید صنعت تضاد میں کہہ رہا ہے۔ غزل سنیے، اندھیرے میں اضافہ ہو گیا یہ روشنی کیسی۔ ہمارے پاس 41 غزلیں کم ہیں۔ اندھیرے میں اضافہ ہو گیا یہ روشنی کیسی، ارے یہ رہبری کا نام لے کر رہزنی کیسی۔ حضور و دید کے طالب کچھ آخر کر کے دکھلاتے، ہوائے زندگی لے کر عمل میں مردنی کیسی۔ کیا قافیے ہیں، کس طرح سے ردیف کی چولوں میں آپ کے جو ہے قافیے کو سما دیا گیا ہے، کس طریقے سے صنعت تضاد میں یعنی اندھیرا اور روشنی اور رہبری اور رہزنی اور حضور اور آپ کے جو ہے زندگی اور مردنی، یہ ہے شاعری، یہ ہے فطری شاعر۔ معترض لوگ کہتے ہیں، پڑھ کے تو دیکھیے، کہتے ہیں غم کوئی غمساز ہو تو ساز غم پرکیف ہوتا ہے۔ کیا مصرع کہہ گئے رشید ترابی، کوئی غمساز ہو تو ساز غم پرکیف ہوتا ہے، میری بالی پہ ہے وہ جانواز اب جا کنی کیسی۔ حقیقت کیوں چھپاؤں ابتدا جب آپ نے کی ہے، کہانی چھڑ گئی اب گفتنی نہ گفتنی کیسی۔ ہر ایک شعر، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تو صرف چند شعر سنا رہا ہوں صنعت تضاد میں کس طریقے سے آپ کے جو ہے معنی آفرینی۔ دوستو، معنی آفرینی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ جب میں کہتا ہوں کہ آپ کے بادشاہ کے سر پر تاج ہے تو آپ کے ذہن میں ایک بادشاہ کی چہرہ آتا ہے اور ایک تاج آتا ہے، اس کو کہتے ہیں معنی صورتیہ، یعنی آپ معنی سمجھتے ہیں اس لفظ کے، ایک صورت آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ میں کہتا ہوں علم دولت سے اچھا ہے، نہ علم کی کوئی تصویر آتی ہے نہ دولت کی کوئی تصویر آتی ہے، لیکن آپ اپنی فکر کی طرف سے سمجھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معنی فکریہ۔ تو ایک ہوا معنی صورتیہ، ایک ہوا معنی فکریہ، اور تیسری یہ ہے، یہ تو نہیں کہا کہ شہر مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین۔ آپ منقلب ہو جاتے، اس کو کہتے ہیں معنی شاعرانہ۔ رشید ترابی کے بہت سے شعر کے الفاظ معنی شاعرانہ سے بھرے، پڑھ جائیں تو دل لرز جائیں، رات تمام آپ کے جو ہے نیند نہ آئے۔ میں نے 1700 صفحات میں 2 جلدوں میں نجم آفندی لکھی، ایک ہی شعر آپ کو وہ راز بتا رہا ہوں جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ کام کروں، وہ یہ تھا، ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے، استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے، 84 برس کا نجم نے کہا۔ ایک وقت پر رشید ترابی کا قصیدہ ہے، قصیدہ نہیں ہے نظم، قصیدہ غلط کہا گیا، قصیدہ نہیں ہے نظم، اس میں وہ 78 اشعار کی، وہ امام زمان کی شان میں نہیں بلکہ امام زمان پر جو ہماری چھوٹی سی ذہنیت کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس میں زمان و مکان بھی ہے، اس میں آپ کے وقت کے مسائل بھی ہیں، میں نے کھل کر اس پر آپ کے بات چیت کی ہے، اس کے کچھ شعر سن لیجئے۔ ہوا یہ ہے
کہ یہاں پر رشید ترابی نے تو جدید آئنسٹائن کا جو وقت کا مسئلہ تھا، جو برگسان کا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں زمان اور مکان کے جو مسائل تھے، اس وجہ سے کہ یہ جید عالم علوم آپ کے ادیان ہی کا نہیں، علوم ابدان ہی کا نہیں، بلکہ علوم جاریہ کا، ماحولات کا، منقولات کا پوری طریقے سے حاوی تھا، اس کا نام تھا رشید ترابی۔ کہتے ہیں گر بشر کو خطر ہو تو ہر نفس خود پھیل جائے، نور کی رفتار سے اس کا عمل ہو تیز کام، دہر کی صدیاں ہیں گویا کچھ دقیقے نور کے، گر بشر نوری ہو طول عمر میں پھر کیا کلام، نور میں پنہا ہے کوئی کچھ دقیقوں کے لیے، اور ہم صدہا برس سے منتظر ہیں صبح و شام، جس کا اپنا وقت ہو اور جس کو ہو اپنا انتظار، ہے وہی قائم جسے حق نے دیا مطلق قیام، پھر اضافت ہے اگر بدلے مکان بدلے زمان، لا مکان ہے عصر کا حاکم زمانے کا امام، اے الہی شان غیبت آپ ہیں روح و درود، اے محمد کی حقیقت آپ ہیں عین سلام، اور کتنی دیر ہے اب صبح ہونے میں ظہور، اور کب تک ہم کو رلوائیں گے یہ غربت کی شام، 11ویں کے چاند سے تفصیل محشر پوچھ لے، 12واں سردار سن لے یہ اب یہ عرض ناتمام، الاجل اے وارث خون شہیداں الاجل، انتخام اے منتہائے آہ زہرا، انتخام اے منتہائے آہ زہرا، انتخام، کمال کی قصیدہ، پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے جدید اور قدیم کو ملا کر۔ اسی وجہ سے تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کی تعریف کی گئی ہے۔ جب ان کا آپ کے جو ہے انتقال ہوا تو میں نے ایک کیونکہ کام کیا ہے رضا شاہ جلالی پر، رضا شاہ جلالی نے 7 شعر کی ایک تاریخ قطعات فارسی میں نکالی، اس کے 3 شعر 4 شعر سن لیجئے، کمال کا شاعر ہے، اللہ ان کے درجات عالی کرے۔ سید حسن شاہ جلالی مرحوم کہتے ہیں، اے خطیب عالم اسلام در بزم جہاں، اے زباں آور سخنور عالم شیری بیاں، ایک ہی مصرے میں پوری ان کی جو ہے شریعت کے بارے میں کہہ دی۔ بہر ذکر دین حق ملک خطابت را امیر، ہاں خطیب اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہو سکتا، خوش مذاق ہو، خوش کلام ہو، خوش مقال ہو، خوش بیاں، فارس رزم سخن در مجلس ارباب دین، ہے کوئی ایسا آپ کے جو ہے شہسوار رشید ترابی کی طرح سے جو میدان شاعری میں آپ کے اپنا گھوڑا دوڑائے؟ فارس رزم سخن در مجلس ارباب و دین، نکتہ سنجو نکتہ بینو نکتہ گو، وہ نکتہ داں، علم تاریخ و حدیث و معنی قرآن را، ماہر کامل وہ در تبلیغ عام موجز بیاں، حسن تقریر طرح ہمچے بہاراں در چمن، جس طرح سے بہار چمن میں آتی ہے تو جب ممبر پر بیٹھ کر آپ کے جو سخنرانی کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محفل کو تو نے زعفران کر دیا، علم افشاں فکر افشاں دین افشاں حق فشاں، از برائے تو کے بودی ذاکر آل ابا، تو ذاکر آل ابا تھی، اسی وجہ سے میر اسد آواز آئی حدیث کی، میر اسد آواز تب تم فتخلوها خالدین، گفت آواز سروشم بہر تاریخ وفات، والی حسن خطابت رفت از جہاں جہاں، اور اسی کو آپ کے نسیم امروہوی نے آگے بڑھایا۔ نسیم امروہوی وہ جو حضرت، دیکھیے ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ مرحوم احسن کے گھر پر شعری محافل ہوتی تھی اور ہر سال حضرت ابو طالب کے ایمان پر اشعار پڑھے جاتے تھے اور رشید ترابی کا قصیدہ بھی ہوتا تھا، ایک شعر بھی نہیں ملا، کاش کہ مل جائے ہم، کاش کہ لوگوں کے دل نرم ہو جائیں تاکہ ہم اس عظیم شخص کے سرمایہ کو آپ کے حاصل کر سکیں۔ ممبر افروز شبستان خطابت میں رشید، پورا آپ کے مسدس لکھا، اس مسدس کے چند شعر سنیے، سورہ کی تفسیر کر رہے تھے اور ہر تفسیر کے بعد نسیم امروہوی اس کا جو ہے جب 29واں 30واں آپ کے رمضان ہوتا تو اس پر ایک نظم لکھتے، اسی سورے کے مفسر کی ثنا کرتا ہوں، حق شناسی کا جو حق ہے وہ ادا کرتا ہوں، چومیے ان کو جو ہوں روئے کتابی ایسے، کل انیس ایسے تھے اور آج ترابی ایسے، فاتح مارکہ نطق و فصاحت میں رشید،
वाइज अंजुमन रुश्द व हिदायत में रशीद, जाकिर मजलिस असरार और शहादत में रशीद, मिंबर अफरूज शबिस्तान खिताबत में रशीद, खाक में फाजिल तीनत का जो सरमाया थी, वो तुराबी है, तुराबी का लक़ब पाया। आपने देखा। आइए, मैं वक्त कम है, मैं कोशिश ये करूंगा, मैं पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हर रोज इसी अहले बैत मीडिया पर मैं 1 घंटे का प्रोग्राम रिसाई अदब, मरसिया और रिसाई जो शेर हैं अदबी लिहाज से पेश कर रहा हूं, पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक सुबह के वक्त। उसमें मैं चाहता ये हूं कि रशीद तुराबी के 2-3 शेरों का तर्जुमा कर सकूं, तफसीर कर सकूं, तशरीह कर सकूं, क्योंकि उससे ज्यादा हमारे पास वक्त नहीं है। अजमत इंसान देखना चाहते हैं? इकबाल ने कहा था, आदमियत एहतराम आदमी बाखबर शो अज मुकाम आदमी। तो आइए पढ़िए ये नज्म रशीद तुराबी की, और अगर है तो बताइए अगर उर्दू अदब में ऐसी कोई नज्म है। इसका उन्वान है सैर तकमील बशर। फिक्र में रफत और तथीर है इंसान का अयार, इस बुलंदी पे रहा करता है ताले बेदार। इकबाल ने कहा था, बेदार दिल पेशे सनम, काफिरी बेदार दिल पेशे सनम। एक काफिर बेदार दिल के साथ अपने बुत के सामने, काफिरी बेदार दिल पेशे सनम, बेहबे दीनदारी के खुद अंदर हरम। उस मुसलमान से बेहतर है जो काबे में सो रहा है। तो इकबाल बेदारी दिल की गुफ्तगू कर रहे थे। अब यहाँ पर आप देखिए रशीद तुराबी क्या कर रहे हैं। यहाँ पर गुफ्तार अजमत इंसान, फजीलत इंसान, आपके मुकाम इंसान, हुकूक इंसान, और करते हुए बेदारी दिल के बारे में कहते हैं, दिल बेदार से मकसूद खुदागाही है, फिक्र कुछ अपनी कुछ औरों की सआदत दरकार। और उसके बाद से ये जो नज्म है, ये पूरी नज्म आप देखेंगे कि ये पूरी गजल की हैयत में लिखी गई है। वो मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब 5 या 6 मिनट में मुझे पूरा तमाम करना है ये चीजें। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि जवाब शिकवे का लिखा 28 बंद में, कमाल का है। मुझे नहीं मालूम कब लिखी गई, छपी तो 20 साल के बाद 1936 में छपी, इसको अलग भी छापा गया। 11 अल्लामा इकबाल के, मेरी इस लाइब्रेरी में 11 मेरे पास जवाब हैं जो दूसरे लोगों ने लिखे, यानी सीमा अकबर आबादी ने लिखा, महरूम चंद तलक ने लिखा, बहुत से लोगों ने लिखे, अब जहन में नहीं। कमाल है। तुराबी साहब कहते हैं, आप सबने जवाब शिकवा पढ़ा है ना, जवाब शिकवा पढ़ा है, सुनिए 2 बंद सुनाता हूं। नागाह आई सदा काम में कुदरत मेरी, मुझसे बंदा मेरा करता है शिकायत मेरी, खैर घेरे है गजब को मेरी रहमत मेरी, साफ दिल से है ये शिकवा भी इबादत मेरी, आज तेरा ये अमल मुझको भी महबूब हुआ, गैर से मेरी शिकायत जो न की खूब हुआ, गैर से मेरी शिकायत जो न की खूब हुआ। और आगे बढ़कर आपके जो है रशीद तुराबी कहते हैं, 5 वक्त आप पढ़ा करते हैं हर रोज नमाज, वो भी लोगों को दिखाने को इसी पर है ये नाज, इसी ताअत पर है ये शोर ये धूम और तन्नास, क्या यही आशिकों माशिक में है राजो नियाज, कब इबादत थी कोई रियू रिया से खाली, काश होता तेरा दिल गैर खुदा से खाली। इबादत का सबसे बड़ा मसला यह है कि अल्लाह का खौफ रहे, गैर अल्लाह का खौफ ना रहे। वो सजदा रूह जमी जिससे कांप जाती है, उसी को आज तड़पते हैं मस्जिदों मेहराब। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। हजरत जोश ने कहा कि हम सब तो आपके काबे की तरफ मस्त करते हैं, मगर हुसैन इब्ने अली का सजदा क्या था? क्या नमाज शाह थी अरकान ईमानी के साथ, काबा मस होता था हर सजदे में पेशानी के साथ। तो काबे का पेशानी से मस होना और है, काबे की जानिब मसा करना है। क्या करे तू कि तुझे दर के हकीकत ही नहीं, दिल तो है सीने में दिल में मगर उल्फत ही नहीं, खू गरे लज्जत आला में मोहब्बत ही नहीं, इद्या इश्क और इश्क की हिम्मत ही नहीं, तालिबे दीद हर एक महव हवस आता है,
ایک موسیٰ ہے کہ دو زید نفس آتا ہے، ہم خوشی چاہیں تو کس طرح سے چاہیں تیری، صاف غیروں سے ملی جاتی ہے راہیں تیری، دل کہیں اور ادھر کو ہے نگاہیں تیری، وقف رنج و غم و دنیا ہوئی آہیں تیری، تجھ میں اگلی سے محبت نہیں وہ بات نہیں، پھر یہ کہتا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ میری موت پر نظم پڑھیے، ترانہ پڑھیے مولا علی پاک، خمس مخصمس میں علی 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 ختم کر رہا ہوں۔ مناجات ہے حضرت عباس کی، الگ بھی شائع ہوئی۔ یہ مناجات 25 بند پر لکھی گئی مسدس میں۔ یہ مناجات استغاثہ ہے۔ یہ مناجات میں حضرت عباس کا جو، یعنی ایسی مناجات بہت کم ہے۔ سنت تضاد، یہ چیز بتاؤں میں آپ کو کہ رشید لکھنوی کی جو ہے آپ کے جو ہے سنت تضاد پر جو ہے بڑی وہ ہے، اس کے چند شعر سنیے، اس کے بعد 1 منٹ میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ دل آفت زدہ کے راز و نیاز، آج سنتا ہے ایک بندہ نواز، کیا حقیقت سے مل گیا ہے مجاز، تیری درگاہ اور میری آواز، ذرہ ہم بزم آفتاب ہوا، مجھ سے ناچیز بار یاب ہوا، خمر بنی ہاشم کی خدمت میں مجھ کو دیکھو بھلا میری اوقات، طالب نور ہوں اندھیری رات، لیکن اے جلوہ تمام صفات، ہر فنا کو ہے جستجو حیات، آستانے شہید پر دل ہے، ذرہ یوں مہر کے مقابل ہے، بے قراروں کا ایک قرار ہو تم، دل مومن کا اعتبار ہو تم، آل طٰہٰ کا افتخار ہو تم، نائب شیر کردگار ہو تم، جو بلا آئی تم نے رد کی ہے، تم نے جو بلا آئی تم نے رد کی ہے، تم نے شبیر کی مدد کی ہے۔ کیا مصرع ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تم نے شبیر کی مدد کی ہے، وہ دو عالم کا مقتدا شبیر، وہ خدائی کا رہنما شبیر، وہ محمد کا لاڈلا شبیر، فاطمہ کا وہ محلقہ شبیر، کام امت کا جو سنوارتا ہے، وہ مدد کو تمہیں پکارتا ہے عباس، وہ مدد کو تمہیں پکارتا ہے، تم نے کی ہے حسین کی نصرت، قرب حق سے ملی عجب قوت، اے علی اعظم، اے العزم کربلا ہمت، رہ گئی حشر تک یہی طاقت، جسم ایمان میں تم سے دم باقی، کٹ گئے ہاتھ ہے علم باقی، اے علی ولی کے نور نظر، دختر مصطفیٰ کے قلب و جگر، ہے تمہاری ہی یا شام و سحر، میری دنیا بھی ہے عجب محشر، تم جو چاہو تو پھر ہے کیا مشکل، ابن مشکل کشا مشکل، چھائی ہے غم کی گھٹا ہر سو، چھائی ہے ظلم کی گھٹا ہر سو، اپنے غماز غیر ہیلا جو، نکتہ چین دوست تانا زن ہے عدو، اے سکینہ کے شیفتہ امو، شکوے رنج دہر لایا ہوں، ایک وسیلے کے ساتھ آیا ہوں، وسیلے کے ساتھ، اسی بچی کا واسطہ عباس، قید غم سے کرو رہا عباس، غم سے مجھ کو نکالیے ایک بار، اب شفا پائے یہ دل بیمار، دل کو راحت پائے حسین ملے، ہائے عباس اب تو چین ملے۔ آپ نے دیکھا میں نے ان کی شاعری پر ایک تھوڑی سی گفتگو کی ہے، وقت کم تھا، لیکن کہنے کا معروضہ بند کر رہا ہوں یہ کہ 1000 سال رشید ترابی زندہ رہے گا شاعری کے لحاظ سے، تو ہمارے جو مقدمات ہیں، ہمارے جو فریضے ہیں، ہماری جو کام ہے، یہ گفتگو میں اسی وجہ سے کیا، ورنہ آپ رشید ترابی فہمی میں سب چیزیں دیکھ لیں گے جو میں لکھ رہا ہوں، میں نے تو کچھ باتیں کی ہیں آپ سے، تو اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ کیسا عظیم شاعر ہے اردو ادب کا۔ نہ فارسی والوں کو کوئی کنیکشن ہے، نہ عربی والوں کو کوئی کنیکشن ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اللہ کے فضل سے 13 اولادیں، خطابت میں آپ نے دیکھا عقیل ترابی، اور آج مسند خطابت پر سلمان ترابی صاحب رونق افروز ہیں، اللہ سلمان کو 180 سال قائم رکھے۔ شاعری دوسرے بیٹے کے حق میں چلے گئی، نصیر،
اور میری بڑی بہن طاہرہ ترابی، یہ جو الزہرا نکالتی تھی، میں ان کا چھوٹا بھائی، میں مسلسل کہتے تھے تقی یہ کرنا ہے تم کو. اسی وجہ سے میں نے آپ کے طب معصومین پر مضمون بھی لکھا اور طب معصومین کو ایڈٹ کر رہا ہوں نئے طریقے پر. مسلسل کہتی تھیں کہ یہ کام بابا کی شاعری کا تو کرنا ہے. وہ طاہرہ آپا، اللہ ان کے درجات عالی کرے، یہ میسم ترابی، عمار ترابی، ان لوگوں نے آپ کے جو ہے آج سے 25 سال پہلے ترابی فاؤنڈیشن بنائی. میرے والد عمر میں 4 سال بڑے تھے رشید ترابی سے. رشید ترابی کو آل سائنس میں میرے والد، کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق، میرے والد کا تعلق وہاں پر مجسٹریٹ تھے، اس کے پاس سے وہ جج ہوئے، تو میرے پاس وہ 4 خطوط تھے جو کارڈ پاکستان سے وہ لکھتے تھے میرے والد کو. تو میں نے آپ کے جو ہے، میں کیونکہ پورے چہروں کا ذخیرہ رکھتا ہوں، تو 25 سال پہلے جب یہ اعلان ہوا آستان زہرا میں کہ فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے، آپ لوگوں کے پاس کچھ تبرکات ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کی فوٹو کاپیز بھی دے دوں عمار اور میسم ترابی کو. تو میں نے اپنے ایک دوست کو دیا کہ اس کی زیروکس بنا کر مجھے اوریجنل دے دیں، وہ زیروکس دے دیں. یہ میری بدشگی کہ انہوں نے بعد میں 3 مہینے کے بعد بتایا جب نہیں ملے کہ غلطی سے انہوں نے میکڈونالڈ کے براؤن پیپر سمجھ کر اس کو جو ہے آپ کے جو یہ 4 خطوط تھے وہ کچرے میں ڈال دیے. دودھ کا جلا چھانچ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. اس کے بعد سے میں نے کوئی مدرک کو اس طرح سے نہیں دیا جب تک کہ میں خود اپنی لائبریری میں اس کی فوٹو کاپی نہیں بنا لیتا ہوں. آپ لوگوں سے التجائیے. میں بہت خوش ہوتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ جوان کام کر رہے ہیں، ہر قسم کا آدمی اپنی اپنی طریقے سے کام کر رہا ہے، اور یہ فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے، یہ میموریز بنائے گئے ہیں. ان ہاتھوں کو مل کر آپ کے جو ہے آگے بڑھائیے حضرت رشید ترابی کے کلام کو، جو ان کی عظمت ہے. میں نے ایک پوائنٹ پیش کیا ہے آپ کے سامنے، بحر زخار ہے. ایک ایک نظم پر آپ بات کر سکتے ہیں 30 صفحات میں. ایسا دانشور ہے، ایسا کمال ہے، ایسا عالم ہے، ایسا قرآن اور نہج البلاغہ اور خطوط مولا کا اور اقوال علی کا اور صحیفہ کاملہ کا عالم ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم کے دائرے میں رہ کر جس جگہ بھی انگلی لگاتا ہے نور نکلتا ہے. تو آئیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رشید ترابی کو درجات عالی تر کرے اور ہم کو اس کی توفیق عطا کرے کہ جو کام ہم سے ہو سکے. ہماری بذات کیا، حضرت سلیمان کے سامنے آپ کے مورث سلیمان کی بذات کیا، لیکن استقلال تو ہو، لیکن جرت تو ہو، لیکن خیال تو ہو، لیکن خص تو ہو، لیکن عزم تو ہو. تو آئیے بڑھتے ہیں اور اس پروجیکٹ کو پوری طریقے سے کامیاب کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کا ممنون ہوں. انشاءاللہ دوسرے جلسے میں ان مطالب کو آگے بڑھاؤں گا.